صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سبحان اللہ قاری صاحب۔ سورۃ المنافقون آیات 9 تا 11۔ اچھا، یہ پوری سورہ بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے، اور مجھے ان منتخب آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہوئے آپ کو ساتھ ساتھ جب میں ترجمہ پیش کر دوں گا تو پھر میں اب بتانا چاہوں گا کہ میں آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے ایمان والوں، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے۔ پھر کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا؟ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اچھا، یہ تو ترجمہ ہے اس کا۔ ایکچولی سورہ منافقون کو ہمیں تھوڑا سمجھنا پہلے پڑے گا۔ یہ چونکہ مخصوص آیات ہیں اور اس پر یہ سورہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے سورہ تغابن شروع ہوتی ہے، تو یہ آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا اس میں ہے کیا، یہ سورہ کیوں نازل ہوئی، اس کے بعد ہم اس پر آتے ہیں۔ کیونکہ یہ ترجمہ بہت سمپل سادہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی راحت کے چکروں میں یا آسائش کے چکروں میں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ مطلب بچوں کے لیے آپ کمانے میں اتنا لگ گئے کہ اللہ کا ذکر کرنا بھول گئے، تو اس نے بتایا کہ تمہارے نہ اولاد، تمہارا کوئی مال اور کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کے ذکر، یعنی گاڑی اچھی گاڑی آئی ہے تو اس میں بیٹھ گئے اور سفر پہ روانہ ہوئے تو ظہر کا وقت نکل گیا۔ مطلب یہ کہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت ہی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ سبب بنا کیا؟ بنا یہ کہ ایک مدینے سے کوئی تقریباً یہ ہے کوئی کتنے کلومیٹر دور ہے، یہ 300 کلومیٹر دور، ہاں 300 کلومیٹر دور ہے موریسیو ہے پانی کا ایک تالاب، موریسیو۔ یہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو مستلق، بنو مستلق، اس قبیلے کے ساتھ رسول اللہ کی جنگ ہوئی تھی، اور بنو مستلق میں سے حارث بن زرار آیا تھا اور ادھر سے قیادت کر رہے تھے رسول اللہ، اور بنو مستلق کے ساتھ تھے سارے کے سارے حلیف قبائل۔ یہ 300 کلومیٹر دور ہے، یعنی خیبر کے قریب ہے، اور سمجھ لیں کہ یہ اسرائیل سے کوئی 200 مائلز دور ہوگا، 250 مائلز دور ہوگا۔ تو یہاں پر یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے، بنو مستلق۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ جنگ جیت لی، اس میں ایک مسلمان شہید ہوا تھا، کتنا؟ ایک مسلمان، ہاں، اور سارے کے سارے کفار مارے گئے تھے اور 10 بھاگ گئے تھے، اور یہ اس میں کامیاب لوٹے تھے رسول اللہ۔ تو جب یہ اس پر یعنی عبداللہ ابن ابی کی بہت جا کے نا زور سے ضرب لگی تھی، تو اب اس کا پورا، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ نزول فرمایا، چاہ نزول یعنی جب واپس تشریف لے کر آئے چاہ نزول فرمایا، تو ہوا یہ کہ اس وقت عبداللہ ابن ابی جو تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان عرف و اعلیٰ میں بہت ہی بےخودہ معاذ اللہ گستاخانہ باتیں کی، اور یہ بھی کہا، کیونکہ حضرت نئی مراد آبادی لکھتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے ماں سے، اور اپنی قوم سے کہنے لگا اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو، اب ان پر کچھ خرچ نہ کرنا، انصاریوں سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر کہنے لگا کہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں گے، اور اس کی ناشائستہ گفتگو سن کر معاذ اللہ زید بن ارقم یاد ہے آپ کو؟ حضرت زید بن ارقم وہ ہیں جن کے گھر میں سب سے پہلے رسول اللہ نے میٹنگ پوائنٹ بنایا تھا۔ قریش کا تھا دار الندوہ اور مسلمانوں کا تھا دار ارقم، تو دار ارقم میں رسول اللہ جمع ہوتے تھے، ہاں ان کا نام تھا حضرت زید بن ارقم، مہاجر صحابی تھے۔ جب وہ آئے تو ان کو تاب نہیں، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تو ہی ذلیل ہے، اپنی قوم میں بغض ڈالنے والا، سید عالم کے سر مبارک پر معراج کا تاج ہے، یہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت رحمان یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کو پکارنے کا حضرت رحمان نے انہیں عزت و قوت دی ہے،
تو حضرت تو یہ عبداللہ ابن ابی حضرت زید بن ارقم کی باتیں سن کے ڈر گیا. اس نے کہا بھائی تو تم چپ ہو جاؤ, میں تو ہنسی کر رہا تھا, میں تو مذاق کر رہا تھا. منافق کا اسٹائل ہے نا کہ اگر آپ اسی لیے کہتے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو برائی کرنے والے کو اسی وقت ڈانٹ دے تو وہ فوراً ڈر جاتا ہے, منافق پتہ چل جائے گا. اور دوست بھی سنے نا اگر برائی, اچھا یہ کیا تھا انہوں نے, اچھا یہ کیا تھا, تو اس کی منافق کا حوصلہ بڑھتا ہے. اگر آپ کا کوئی دوست ہوگا تو آپ کو وہ چیز فارورڈ ہی نہیں کرے گا جو آپ کے خلاف ہوگی. فارورڈ کرنے والا ایکچولی دوست نہیں ہوتا, یاد رکھنا آج کل کے دور میں, کیونکہ آج کل کے دور میں فارورڈ اور ریسیونگ کیا چلتا ہے, اور کیا ہے, اور ایسا بھی کہ برائی کر کے بعد میں یہ کہتے نا کہ مذاق کر رہا تھا. اس نے کہا یہ تو میں تو مذاق کر رہا تھا. تو نے کہا حضرت زید بن ارقم نے, اب یہ جو آیات جو پوری سورہ ہے نا جیسے زید بن ارقم کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں ایک صحابی کے لیے اللہ نے پوری سورت اتار دی. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت زید بن ارقم کو جب انہوں نے جا کر بچایا تو حضرت عمر کو تو آ گیا غصہ. انہوں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں عبداللہ ابن ابی کو بھی قتل کر کے آ جاؤں. تو اس پر رسول اللہ نے ایک بڑا تاریخی فرمان تھا جو آج کل ہم سب اس کو بار بار دہراتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کیا کہیں گے لوگ, عمر رک جاؤ, کیا کہیں گے لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے. اس بنیاد پر کرتا جو مانگا تھا تو رسول اللہ نے دیا تھا, کیونکہ عبداللہ ابن ابی کے منافق ہونے پر رسول اللہ کو کوئی شک نہیں تھا, لیکن جب تک اللہ نہیں کہہ دیتا منافق کو نہیں ماننے کو تیار تھا. بات کو دیکھیں, یہی اس کو کہہ دیا نا منافق. اب آ رہی ہے, اللہ نے بھی صحابی کی محبت میں کہا, اور اللہ نے کہا کہ اچھا, تو اس لیے اس وقت تک مجھے صحابی کہلاتا تھا. یا اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں رسول اللہ نے تو عبداللہ ابن ابی کو بھی قتل کرنے سے منع کیا کہ اصحاب ایسے نہیں کہا تھا. بھائی اس وقت سورہ منافقون نازل نہیں ہوئی تھی. اس لیے تو کہتے ہیں علم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو. بھائی حدیث بیان کرتی اٹھا کر, بھائی حدیث پہلے سمجھو تو کب آئی ہے, کب رسول نے فرمایا ہے, کب سورہ منافقون اتری ہے, پڑھو تو. اس کے بعد وہ صحابی نہیں رہا, اس کے بعد وہ منافق ہو گیا ہے. حجت قائم ہو گئی, اتمام حجت ہو گیا نا. اب یہاں پر یہ کہا کہ جیسی حضرت عمر کو انہوں نے کہا تو آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ دیکھو تم یہ باتیں کرتے ہو. تو وہ مکر گیا اور قسم کھا گیا, اللہ کی قسم کھا لی, اور کہنے لگا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور جو یہ زید کی بات کر رہے ہیں تو زید تو یہ تو بوڑھا ہو گیا, تو اس طرح کی بات. اچھا جو لوگ مجلس میں حاضر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں عبداللہ ابن ابی بھی بہت ضعیف ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ زید کو دھوکہ ہوا ہوگا, زید نے شاید سنا نہیں ہوگا صحیح طرح. ایسے دھوکے کی بات ان سے یعنی ابن زیاد کے دربار میں بھی ہوئی تھی. جب آپ کو بتاؤ انہوں نے کیا, جب ابن زیاد نے امام علی مقام کی سر مبارک پر چھڑی رکھی تو حضرت زید بن ارقم سے برداشت نہیں ہوا تھا. یہ یا تو ابن زیاد کا معاملہ ہے یا یزید کا, مجھے پتہ نہیں دربار کون سا ہے, بٹ ان کو برداشت نہیں ہوا تھا, نابینا تھے. انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس سر پہ چھڑی مار رہا ہے جس کو رسول چوما کرتے تھے. یا تو یزید کا دربار کا, یہ کہیں کا بھی ہے. بہرحال ان کو حضرت زید بن ارقم کے ساتھ برا سلوک ہوا, کیونکہ بہت ضعیف صحابی تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تو یہ کہا کہ یا ہو سکتا ہے دھوکہ دیا ہو, دھوکہ ہو گیا ہو کوئی بات. یہ بات ہو رہی تھی اور نبی کریم کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا. یہ بات ہو رہی تھی کہ صحابی کو جھوٹا کہہ رہا ہے کوئی, صحابی رسول کو جھوٹا کہہ رہا ہے, رسول کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا, رنگ اثر جو ہے وہ تبدیل ہو رہا تھا, اور وہی اتر رہی تھی آپ پر, وہی اتر رہی تھی. پوری صورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے, ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے. منافقون کے لیے ایک ہی مرتبہ بات کی اللہ تعالیٰ نے, ایک ہی مرتبہ بات کی. اور ہاں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آیات نازل ہوئی, اور پھر کہا کہ یہ نفاق میں پختہ ہو چکے ہیں, ابھی یہ نفاق میں پختہ ہو چکے ہیں, ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی, یہ راسخ ہو چکے ہیں, اور اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا. تو اس سے پھر کہا حضرت عمر نے جا کے, سن تیرا جھوٹ ظاہر ہو گیا ہے, اب تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا, ان سے درخواست کر کہ حضور تیری اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں. تو گردن پھیری, اس کمینے نے گردن پھیری اور کہا کہ تم نے کہا ایمان لاؤ, تم ایمان لے آیا. تم نے کہا زکات دو, تمہیں زکات کا بڑا مسئلہ تھا جو پھر منکرین زکات بعد میں کھڑے ہوئے تھے. تم نے کہا زکات دو, میں زکات دی. اب کیا یہی باقی رہ گیا کہ میں محمد کو سجدہ بھی کر لوں؟ میں تو دیکھیں نا کتنی پیاری بات کی ہے ایک طریقے سے, کہ اگر دیکھا جائے عام آدمی سنے تو کہ شاید کوئی سجدے میں اکسا رہا ہے, لیکن محمد, میں تو صرف اللہ کو سجدہ کروں گا, محمد کو نہیں کروں گا.
یہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہے, توحیدی ہونے کا ہاں تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اے پیارے یہ منافق ہو چکا, نفاق اس کا پختہ ہو گیا, راسخ ہو گیا, اس سے دوری اختیار کرنا. میں بات سمجھا؟ تو اب یہ صحابی نہیں رہا, تو ان کے لیے بھی پورا یہ ذکر کرنے کے بعد, اور پھر جیسی آیات نازل ہوئی, اب سنیے آپ کیسے, جیسی آیات نازل ہوئی تو اب یہ سراسیم کی پھیل گئی نا چاروں طرف کہ وہ تو اتنی اچھی بات کر رہا ہے, نفاق ڈال گیا نا وہ. اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد, کتنے 3 دن کے بعد عبداللہ ابن ابی مر گیا. اللہ, پورے 3 دن کے بعد, پورے 3 دن کے بعد اس کا چہرہ آیا, پورے 3 دن پہلے چہرہ دکھایا, پورے 3 دن بعد عبداللہ بن ابی اپنی طبعی موت مر گیا, اور مرنے سے پہلے کرسا مانگ رہا تھا, اور شاید دے بھی دیا تھا, آپ نے دے دیا تھا, لیکن اس کے بعد حضرت عمر وہاں پر موجود تھے, وہ ایک پوری داستان ہے, وہ بچہ ہے. اس کے بعد یہ کہ بنیادی بات یہی تھی اس کی, آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جو منافق ہیں وہ منافق ہی ہوتے ہیں, وہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ جس کو منافق قرار دے دے, منافق کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے بہت اچھا ہوگا, آپ کے پیچھے کچھ اور ہو جائے گا, تہمت ضرور لگائے گا, بہتان ضرور لگائے گا, جھوٹ ضرور بولے گا, امانت میں خیانت ضرور کرے گا. تو یہ ساری ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی اگر موجود ہے, تینوں ہیں تو پھر بہت ہی خطرناک ہے, لیکن کوئی ایک بھی اگر موجود ہے تو اس کو پہلے سمجھانے کی کوشش کریں, اور اگر تینوں ہیں تو وہ مکمل منافق ہے. تو ایک تو جو اس میں سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے کچھ ہو, پیچھے کچھ ہو. جی, امانت میں خیانت کرے. امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت بات بھی ہوتی ہے, جی, امانت راز بھی ہوتا ہے, جی, 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 امانت سوچ بھی ہوتی ہے. ہم لوگ کیوں یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کی بات کو تلاش مت کرو, کسی کا راز تلاش مت کرو, مل جائے تو فحش مت کرو. کیوں مولا علی نے کہا ہے مل جائے تو فحش مت کرو, تلاش مت کرو. اس نے کہہ دیا تو آپ گاتے پھر رہے, آپ گاتے پھر. تو یہ ساری باتیں ہیں. اس میں جو سب سے اہم بات جو آیت نازل ہوئی کہ آپ کے پاس اچھی چیز کوئی آ جائے. میں اپنی بات کروں, میں فون خریدا, فون لیا تو میں اس میں لگ گیا. ہم لوگ کرتے ہیں, ہمارے یہاں اب سب سے زیادہ وقت ضائع کرنے والی چیز ہے فون کو دوبارہ ریسٹور کرنا. جی, جو خاص طور پہ آئی فون یوز کرتے ہیں یا جو چلے اینڈرائڈ بھی یوز کرتے ہیں, اگر سیمسنگ یوز کرتے ہیں, اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں, تو ریسٹورنگ جو پروسیس ہے, واٹس ایپ پورا ریسٹور ہو رہا ہے, اس میں بڑا ٹائم, وہ بار بار جا کے دیکھ رہے ہیں 47% ہو گیا, 30% ہو گیا, یا اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. یہ بڑے چکر نکالے ہوئے ہیں, ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ کیونکہ آپ کو بھی یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے کسی طرح ریسٹور ہو. آئی فون میں اگر آپ واٹس ایپ ریسٹور کر رہے ہیں تو میسیج جلدی ہو جاتے ہیں, تصویریں اپلوڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, تو آپ کی چونکہ میسیج آ رہے ہوتے ہیں آپ اس میں لگ جاتے ہیں. ہم دیکھ تو رہے ہیں کس نے اب تک میسیج کیا, نیا فون لیا, تمام چیزیں. اس میں آپ ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ گاڑی لیتے ہیں, اس کا چکر لگانے میں سے آپ ذکر الہی سے غافل ہو سکتے ہیں. 100%. اور آپ یہ جو رمضان کی راتوں میں روز بیٹھ کے یہ ٹک 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 غیبتیں کر رہے ہیں, الیکٹرانک غیبتیں, اس میں بھی آپ بہت کچھ, اس کے بجائے آپ کچھ اور پڑھ سکتے تھے, کچھ اور ذکر کر سکتے تھے. ہمارے یہ سارے اس وقت یہ کیمرہ مین یہاں اس وقت بیٹھے رہے, تشریف فرمائے, سن رہے ہیں غور سے. اس وقت یہ ان کی یہ عبادت ہے کہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں, اور ان کی محنت کر رہے ہیں. آپ اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, کبھی یہیں بیچارے سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ کیمرے کے سامنے کھڑے ہوئے, کھڑے ٹانگیں دکھ گئی, لیکن دکھ کس لیے رہی ہے؟ وہ سامنے بیٹھا ہوا آدمی اللہ اللہ کہہ جا رہا ہے, رسول اللہ کہہ جا رہا ہے. ہمارے کانوں میں آواز تو جا رہی ہے نا کم از کم, ہم اسی کو ریکارڈ کر رہے ہیں نا, ہم اسی کو. اسی طرح ماسٹر کنٹرول روم میں جو بیٹھے ہیں, جو لاہور میں بیٹھے ہیں, جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں, جتنی بار میں اللہ کہوں گا, میرا کہنا عبادت نہیں ہے, آپ کا سننا عبادت ہے. میں تو شاید گناہ گار ہوں, مجھے تو آپ یہ سمجھ لیں میں گناہ گار, حالانکہ میرا کہنا عبادت ہے. آپ کا کہنا نہیں, میرا تو ہے, میں جانوں گا نا. یہ لوگ تو نہیں سمجھیں گے نا, یہ تو کہیں گے بجائے عامر لیاقت کہہ رہے ہیں, بھائی سیاد بھی نہیں. لیکن آپ سن لیں, آپ کا سننا تو عبادت ہی ہے, آپ کا سننا عبادت ہی ہے. اور یہ تو یہاں کی بات ہے جو پوری دنیا میں جو سن رہے ہیں. آپ لاؤڈ اسپیکر کو بھی تو سنتے ہیں نا, جب اذان کی آواز آتی ہے تو اس کا سننا بھی تو عبادت ہے. حالانکہ وہ تو نان لیونگ تھنگ ہے, جب نان لیونگ تھنگ کو سن لیتے تو لیونگ تھنگ کو بھی سن لو تھوڑا سا, وہ بھی تو اللہ اللہ ہی کر رہا ہے, وہ بھی تو اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے. تو مقصد ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اپنے ذکر سے غفلت گوارا نہیں ہے, پسند نہیں. وہ یہ اسی لیے میں ایک آپ کو نقطہ ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ ہر پانچ وقتہ نمازی ہیں, اور ہر نماز کے بعد اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں تو یہ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور ایک کام اور کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے تو پہلے تو کوشش کریں کہ پڑھ لیں. دیکھیں میں جبر نہیں کرتا, میں جبر نہیں کر سکتا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے. کیونکہ میں خود جب مطلب یہ کہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں جب کہیں میں خود کمزور ہوں گا تو میں کسی کو نصیحت کرنے کے قابل نہیں کر سکتا. تو میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ نماز قائم کریں, اس میں اپنی پختگی لے کر آئیں. لیکن اگر
اس میں شیطان تکلیف دے رہا ہے، بھکار ہے، اس سے لڑیے، نفس سے لڑیے، نماز پڑھیے، نماز قائم کیجیے. اگر یہ اس طرف جا رہے ہیں، اس راستے پہ چل پڑے تو استغفار پڑھنا پہلے شروع کریں. جی جی. استغفار کی کثرت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو آپ نے اللہ کا ذکر کیا، آپ نے اللہ کو یاد کیا، نمازی بن جائیں گے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آخری بات یہ کہ جو آپ کے پاس مال ہے نا، جو پیسہ ہے، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کیا کریں. میں تو دیکھیے رمضان المبارک کا انتظار اس لیے ذاتی طور پہ کرتا ہوں، مجھے موقع مل جاتا ہے خرچ کرنے کا. ویسے بھی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں بتانے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بنیادی بات یہ کہ آپ خرچ کیا کریں، تھوڑا خرچ کر دیں، نکال دیں، بہت آ جائے گا اللہ کی راہ میں، خالصتاً اللہ کی راہ میں. سوچے بغیر کہ یہ جو پیشہ ور گداگر آیا، یہ جو پیشہ ور ہے، اس کے پاس تو بہت سارے پیسے ہوں گے جو ہم سے مانگ رہے ہیں، آپ سوچے سمجھے بنا دے دیں. اللہ نے بھی تو آپ کو دیکھا ہوا ہے نا کہ آپ بھی پیشہ وری مانگنے والے ہیں، جب بھی تو آپ کو دے رہا ہے نا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آپ مانگو. اشفاق صاحب کہتے تھے نا کہ کوئی ناحق بھی مانگ رہا ہو اس کو دے دو، کیا پتا کیونکہ تمہیں جو ناحق کا مل رہا ہے ہاں جی ہاں وہ کہیں نہ رک جائے. تمہیں حق پہ نہ ہوتے ہوئے جو مل رہا ہے. اشفاق احمد صاحب کا کہنا ہے، مجھے پتا ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دے دیا کریں. اور ایک اور بات اور بتا دوں کہ یہ ذرا گن گن کر نا پڑھا مت کیجیے، کچھ گن گن کر کہ 33 اور 33 بالکل ہے، 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 اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن اگر کبھی 40 ہو جائے یا 34 ہو جائے یا 35 ہو جائے، 36 ہو جائے، 70 ہو جائے، دل چاہ رہا ہے سبحان اللہ کہنے کا، تو کہتے رہیے، کثرت کیجیے، کثرت. بس اتنی بات کرنی ہے کہ گنے ضرور، وہ تسبیح گننے جو پڑھنی ہے، اس کے بعد بغیر گنے بھی پڑھ لیں، کیونکہ وہ آپ کو گن کر بھی دیتا ہے اور بغیر گنے بھی پڑھ دیتا ہے. میری تو اس لیے تسبیحیں ٹوٹ گئی، 3 تسبیحیں ٹوٹ چکی ہیں اب تک اسی وجہ سے. ہاں بس تو چھوڑ دو ہاتھ. آج کل تو ویسے ہی دل بھی بہت ٹوٹا ہے بھائی. آپ کبھی دوسرے بات کریں، وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.